بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تمہیں پڑھانے والا ہوں کہ ننگے ہو کر غسل کرنا جائز ہے یا نہیں۔ ننگے ہو کر غسل کرنا جائز ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پر کہ غسل خانے کے اندر جہاں پر کسی کا نظر نہ پڑے، غسل خانے کے اندر دروازہ لگا کر کوئی نہیں دیکھ رہے ایسی جگہ پر، یا کھلی جگہ پر جہاں کسی کا نظر نہیں آ رہا ہو، ایسے تالاب میں یا کسی نہر میں، ایسے جگہ پر جہاں کسی کا نظر نہیں ہے، تم اکیلا ہو، ایسے جگہ پر ننگے ہو کر غسل کرنا جائز ہے یا نہیں۔ تو اس بات کو دلیل بنانے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دو حدیث پیش کیا۔ ابو ہریرہ سے دو حدیث لے کر آئے جس میں انہوں نے یہ ثابت کرنا چاہا کہ ننگے ہو کر غسل کرنا جائز ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کی حدیث یہاں پر بیان کیا، دو حدیث، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات اور ایک حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعات، حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں۔ چلیے دیکھیں حدیث کیا بولتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كانت بنو اسرائیل یغتسل عراتا ينظر بعضه الى بعض وكان موسى يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى ان يغتسل معنا الا انه آذر فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه فخرج موسى في إثره يقول ثوبي يا حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا والله ما بموسى من بأس وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا فقال أبو هريرة رضي الله عنه والله إنه لدم بالحجر 6 أو 7 ضربا بالحجر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے لوگ ننگے ہو کر غسل کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے لوگ ننگے ہو کر تالاب میں غسل کرتے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی عادت یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کہیں دور چلے جاتے تھے، وہاں پر نہیں رہتے، کہیں دور چلے جاتے تھے اور وہاں پر جا کر اپنے کپڑے اتر کر موسیٰ علیہ السلام بھی ننگے ہو کر غسل کرتے تھے، لیکن ان سے دور ہو کر۔ تو بنی اسرائیل کہنے لگا خدا کی قسم کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے ساتھ غسل کیوں نہیں کرتا، ہمارے ساتھ غسل کیوں نہیں کرتا؟ اس کا وجہ یہ ہے کہ اس کی جو خصوصیتیں ہیں وہ بڑا ہے، جو دو خصوصیتیں ہے نا وہ بڑا ہے، اسی لیے وہ ہمارے ساتھ ننگے ہو کر غسل نہیں کرتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ دور چلے گئے غسل کرنے کے لیے، اپنے کپڑے کو اتارا اور ایک پتھر پر رکھا، اتر کر ایک پتھر پر رکھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام پتھر پر رکھا اور پانی میں نیچے اتر گیا تو پتھر اور کپڑے لے کر بھاگنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پتھر موسیٰ علیہ السلام کو کپڑے کو لے کر بھاگنا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اٹھے اور اس پتھر کے پیچھے دوڑنے لگا اور کہنے لگا، یقول کہنے لگا ثوبی یا حجر، پتھر میری کپڑا ہے، پتھر میرا کپڑا، پیچھے پیچھے دوڑتے لگا اور یہ کہتے لگا۔ تو جب پتھر جا کر بنی اسرائیل کے سامنے حاضر ہو گئے، جا کر وہاں رک گئے، تو موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے ننگا دیکھ لیا، موسیٰ علیہ السلام کو ننگا دیکھ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر سے کپڑے لیا اور پہن لیا اور اتنا غصہ ہوئے لاٹھی کو لے کر پتھر کو مارنے لگا، غصے کے مارے پتھر کو مارنے لگا۔ فقال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتا ہے انہ لدب بالحجر 6 او 7 ضربا بالحجر، اللہ کی قسم کہ موسیٰ علیہ السلام کے مارنے کی وجہ سے اس پتھر پر 6-7 داغ پڑ گئے، 6-7 داغ پڑ گئے۔ دوسری حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے حضرت ابو ہریرہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعات۔
وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال بين ايوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب فجعل ايوب يحتسني في ثوبه فناداه ربه يا ايوب الم اكن اغنيتك عما ترك فقال بلى وعزتك ولكن لا غني بي عن برکتک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت ایوب علیہ السلام اپنے حمامہ میں غسل خانے میں کپڑے کو اتار کر ننگے ہو کر غسل کر رہے تھے تو اچانک آسمان سے سونے کی ٹڈی آسمان سے گرنے لگا حمامہ کے حضرت ایوب علیہ السلام کے سامنے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کپڑے کو لے کر وہ سونے کے ٹڈی کو اٹھانا شروع کیا، بھرنا شروع کیا اپنے کپڑے میں۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا فناداہ ربہ یا ایوب، اللہ تعالی نے فرمایا یا ایوب الم اکن اغنیتک عما ترک، کیا میں نے تم کو اس کی حاجت پوری نہیں کر دی، میں نے اس کی ضرورت تم کو پورا نہیں کر دیا؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں اللہ تعالی حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت سارے مال دیے تھے، بہت مال دیے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو اس کی ضرورت تمہیں پوری کر دی، پھر تمہیں اس کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ تو ایوب علیہ السلام جواب دے رہے ہیں فقال بلا، ضرور آپ نے پورا کر دی، لیکن وعزتک، آپ کی عزت کی قسم آپ نے پورا کر دی، ولکن لا غنی بی عن برکتک، میں تو اسی لیے اٹھا رہا ہوں کہ میں آپ کی برکت کے محتاج ہوں، میں آپ کی برکت کے محتاج ہوں، مجھے یہ مال نہیں چاہیے، میں مال کی وجہ سے نہیں اٹھا رہا ہوں، دے کون رہا ہے یہ مسئلہ ہے، کیوں اللہ مجھے دے رہا ہے، اور اگر میں نہ اٹھاؤں تو پھر کیا بات ہو سکتی؟ تو میں سونے کی ٹڈی، مجھے مال نہیں چاہیے، دے کون رہا ہے یہ مسئلہ ہے، تو اسی لیے میں اس کو اٹھا رہا ہوں۔ امام بخاری کیوں اس دو حدیث کو لے کر آیا؟ کیونکہ کوئی یہ سمجھتے تھے کہ ننگے ہو کر غسل کرنا جائز نہیں، ننگے ہو کر غسل کرنا جائز نہیں، اس لیے امام بخاری نے دو حدیث لے کر آیا، دیکھو اس میں انبیاء بھی ننگے ہو کر غسل کیا تھا۔ دوسری بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو واقعہ سنائے صحابہ کو، لیکن کچھ کلام نہیں کیا۔ اگر ننگے ہو کر غسل کرنا جائز نہ ہوتا ہمارے شریعت میں تو اللہ کے رسول منع کر دیتے، لیکن اللہ کے رسول نے دو انبیاء کے واقعہ کو صحابہ کو سنائے، لیکن کچھ نہیں کہا، منع نہیں کیا، تو اس سے یہ دلیل ملتا ہے کہ جائز ہے، اور اگر جائز نہ ہوتا تو اللہ کے رسول منع فرما دیتے، لیکن اللہ کے رسول نے یہ دو حدیث کو پیش کیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ننگے ہو کر غسل کرنا جائز ہے، لیکن پھر بھی کپڑے پہن کر غسل کرنا ہی افضل ہے، کیونکہ جہاں پر کوئی انسان نہیں ہے جس کے نظر میں آئے، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہر وقت حیا ہونا چاہیے، انسان سے تو بچو لیکن اللہ تعالیٰ سے ہر وقت حیا ہونا چاہیے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ننگے ہو کر غسل کرنا جائز تو ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن کپڑے پہن کر غسل کرنا ہی بہتر ہے، لیکن اگر کوئی ننگے ہو کر غسل کرتا ہے تو کر سکتے ہیں۔ پہلے حدیث میں ایک سوال ہو سکتا ہے، پہلے حدیث میں جو موسیٰ علیہ السلام کے حدیث میں نے بیان کی، اس میں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے سامنے ننگا دکھا دیا، یہ تو ایک نبی کے لیے بہت شرم کی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے سامنے ننگا کر دیا، سوال ہو سکتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ لوگ کیا کہتے تھے، بنی اسرائیل کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے وہ خصوصیتیں دو بڑا ہے، ایک نبی کے بارے میں وہ لوگ آیب نکالتے تھے، تو ایک نبی کے بارے میں آیب نکالنا گویا کہ اللہ کے بارے میں آیب نکالنا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نبی بھیجا جس کے اندر بیماری ہے، اللہ تعالیٰ کو اور نبی نہیں ملا، ایک نبی ایسا بھیجا جس کے اندر یہ بیماری ہے، تو اسلام کیسے قبول کرے گا؟ نبی تو تمام عیب سے پاک ہو، نبی تمام عیب سے پاک ہو، کوئی عیب نہ رہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا،
اگر اس کے اندر عیب رہ جائے گا پھر انسان اسلام نہیں قبول کرے گا، دعوت نہیں قبول کرے گا. اسی لیے بنی اسرائیل نے یہ لیا کہ ان کے وہ تو بڑا ہے، اس لیے وہ ہمارے ساتھ ننگے ہو کر غسل نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس عیب کو نکالنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے سامنے ننگے دکھا دیا. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اس زمانے میں شرمگاہ کو دیکھنا اتنا برا نہیں سمجھا جاتا تھا، کیونکہ سب دیکھو تالاب میں ننگے نہاتے تھے، ایک دوسرے کے دیکھتے تھے، تو اتنا عیب نہیں سمجھتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے سامنے ننگا دکھا دیا. اس کے بعد بنی اسرائیل یہ کہنے لگا کہ اللہ کی قسم ہم اتنے دن غلط سوچتے تھے کہ اس کا وہ بڑا ہے، اللہ کی قسم دیکھو کچھ نہیں ہے، یہ تو صحیح ظالم ہے. تو اس کا رد ہو گیا.